کیا کیا کہوں تمہیں. کہتے ہیں آقا جی وسیلہ نے مجھے اتنا ادھر دل جل. یہ عالم ہے ایسی باتیں کرتے. آقا کی دعا وسیلہ، آقا کی نظر وسیلہ، آقا کا پیشاب وسیلہ. دیکھو تو عورت نے بھول کے پیشاب پی لیا تھا، کر کے گئے تھے کہ میں پھینک دوں، تو آج تو پیشاب نہیں تھا. آپ نے کہا یہ کدھر گیا پیشاب؟ میں نے پھینکنا تھا. ایک اور بولی میں آئی تھی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں سمجھی پانی ہے، میں پانی سمجھ کے پی گئی، مجھے تو پتہ نہیں تھا. آپ نے کہا لن تشتکی بطنکی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد تیری کوئی بیماری پیٹ میں صحت یاب رہے گی. جو چیز ہم میں ناپاک ہے وہ ان میں پاک ہے. آپ کی ذات بڑی تو آپ کا پیشاب رحمت وسیلہ. دیکھ لیں آپ. حضرت معاویہ وفات کے وقت کہا آج مجھے کوئی چیز فائدہ دے گی تو یہ دے گی. آقا جی کے ناخن اور بال چھپا کے رکھے ہوئے تھے. کہا میری وفات کا وقت قریب نظر آتا ہے، آج مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا تو ادھر سے ہی پہنچے گا. یہ کچھ بال ناخن ہے میں لاتا ہوں، میں جب وفات پا جاؤں میری یہاں رکھنا. یہاں سے پیار کرتا ہے کہ پیار کرتا جاؤ. اتنی محبت ہے لوگوں. آپ کا تیر کمان تھا، ایک صحابی بے وضو ہاتھ نہیں کہتا آقا جی کے ہاتھ رکھیں، اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اب رسے میں آ رہے تھے، آقا جی نے ہاتھ دیا. ابھی تو ہاتھ دیتے تھے تواضع کرتے تھے، جب تک وہ ہاتھ نہ نکالے آپ ہاتھ رکھتے تھے. اتفاق سے اس دن ملے ابو ہریرہ، آقا جی نے ہاتھ دیا، انہوں نے تھوڑا ہاتھ کو اپنے روکا، کہا ہاتھ دو نا. کہا آپ کو پتہ میں نے غسل کرنا. کہا مومن ناپاک نہیں ہوتا، ہاتھ دے دو. زمین پہ رکھ کے کھانا کھا لیتے تھے، زمین پہ ایسے. کہتے میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے. ایسی باتیں کرتے تھے، ان سے مانوس کرتے تھے. ان کو بات کہہ میں کیا کچھ فرق کروں، لیکن وہ بڑا احتیاط کرتے تھے. ساتھ رہنے سے آدمی کچھ حالات کا واقف ہو جاتا ہے. ان کو نہیں کہتے یہ کرو، خود ان کے دل ایسے ہو جاتے تھے. بڑی احتیاط کی جگہ. ہاں ساتھ رہتے تھے تو پتہ لگتا تھا تھوڑا تھوڑا. اس صحابی کو دیا، کہا یہ میرا خون ہے پچنے کا، کہیں دفن کا. وہ لیتے تو چلا گیا. آگے سوچا آقا جی کا خون ہے. وہ اپنے جیسا سمجھتے تھے، کہتے آقا جی ہمارے جیسے بشر، توبہ نعوذ باللہ. وہ کہلوایا ہے، کہا نہیں خدا نے. کہا یہ آپ کہیں میں تمہارے جیسا ہوں، تاکہ یہ سوچیں ہیں کہ یا نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہا. جنہوں نے الٹا مطلب لے لیا. قرآن میں آیا، قرآن میں سمجھنے بھی ہوتا ہے، سمجھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سمجھنا ہو تو بڑی مصیبت ہے. وہ لے گیا، پھر پی لیا اس نے جا کے، دور جا کے. آقا کہا کہاں کیا؟ کہا دفن کر دیا. گول پک دی. کہا کہاں دفن کیا؟ کہا میں سے پھینکا نہیں گیا، آپ کا خون میں نے اس کو پی لیا، پیٹ میں دفن کیا. کہا کہ اب لوگوں کو تم سے بہت احتیاط کرنی چاہیے. تمہارے جسم میں میرے جسم کی چیز چلی گئی ہے، ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، تم کو تکلیف دی. یہ وسیلہ نہیں تھا اور کیا. معاویہ نے خدا کی رحمت کا وسیلہ سمجھ کے رکھا نا یہاں. یہ وسیلہ نہیں تھا اور کیا. آپ کا پیشاب کیا آج تکلیف ہوگی، تو پیشاب وسیلہ بنا نہیں بنا. یہ سوچنے کی باتیں ہیں، شرم کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کس چیز میں آپ کے وسیلے کا ثبوت نہیں ملا اور کیسے سمجھو گے یہ وسیلہ ہے؟ بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں پر. رات دن قرآن پڑھے، حدیثیں پڑھ کے مر جائے، جب تک ان کی عظمت کا اور شکریہ کا اس کے دل میں نہیں آتا، اس آدمی کو فیض نہیں ہوتا. طریقت میں فیض کیوں تیز ہوتا ہے؟ اس میں عظمت محمد کا اضافہ کیا جاتا ہے. سب کچھ تم کو ان کے طفیل ملا ہے، ان کا شکریہ اور ان کی محبت تم پر لازم ہے. تم ایک آدمی کو مکان اللہ دیتا ہے، وسیلہ مکان کا بنتا ہے، دکان کا بنتا ہے، نوکری کا بنتا ہے، تمہاری کسی مصیبت ہٹانے کا بنتا ہے. تم کو کتنا اس کا خیال ہوتا ہے. یہ میرا محسن ہے، اس کے برے بھی ہوں تم اس کے باپ کی رعایت کی وجہ سے خیال کرتے ہو. ان کی اولاد چاہے کچھ بھی کیا، ان کے والدین اچھے تھے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو بچانا چاہیے. کرتے نہیں کرتے. پھر آقا جی کا کتنا بڑا مسئلہ ہونا چاہیے، یہ آپ خود سوچیں نا. یہ آقا جی کے متعلق ایسا.
تو طریقت میں سمجھایا جاتا تم جتنا بھی کچھ کرو، جب تک کہ ان کی عظمت محبت کا تمہاری نظر میں معاملہ مضبوط نہیں ہوگا، تم قرآن حدیث خدا سے کوئی رابطہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اسی طریقت وہ کیا شریعت طریقت جیتے ہیں آقا کی عظمت کے لیے، شعر ہے نا 6 ہے طریقت کا راستہ انہی کے لیے جو کہ جیتے ہیں عشق نبی کے لیے، ہے طریقت کا راستہ انہی کے لیے جو کہ جیتے ہیں عشق نبی کے لیے، طریقت کا راستہ انہی کے لیے جو کہ جیتے ہیں عشق نبی کے لیے، طریقت کا راستہ انہی کے لیے جو کہ جیتے ہیں عشق نبی کے لیے، طریقت کا راستہ انہی کے لیے جو کہ جیتے ہیں عشق نبی کے لیے، طریقت کا راستہ انہی کے لیے جو کہ جیتے ہیں عشق نبی کے لیے۔ اللہ کرے تو اتنی محبت ہم لوگوں کو سچی ہو جائے جیسے ہم نے سنا ہے۔ کبھی وقفوں میں دن میں رات میں حجابات ہٹتے ہیں، آقا کے تصرفات دکھتے ہیں، کہاں دیکھ کیسے نشے ہوئے ہیں، اور جس سے محبت اس کو بلایا اس کو کیا سمجھا رہا ہے، وہ شاہانہ گفتگو، وہ روب، وہ جلال، وہ کمال، وہ ہیبت، وہ عظمت، آدمی ہکا بکا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایسا نہیں جیسے یہ بادشاہ اس کو بلاؤ بھیجو، آئے کیسے آئے، پھر اترے، پھر چلے سامنے، پھر وہ کسی کو بتاتا نہیں، سب چیز ختم سامنے۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان چشم بدور۔ ایک عظمت آپ کے دل میں بیٹھی، سنایا بات سنی اور دیکھا وہ ہے حقیقت بھی مانتے ہیں ہم سب، ایک دیکھا ہے تو فرق ہوگا نا۔ اسی مقصد کہ آپ کو مسائل ہر جگہ مولویوں کے مل جائیں گے، قرآن پڑھانے بھی مل جائیں گے، وہ مل جائیں گے، لیکن عظمت رسول اللہ علیہ وسلم کی بیان میں کچھ اتنی تیزی لوگوں کو جماتے نہیں ہیں۔ تو مجھے یہی اچھا لگا، جتنا مجھے آج تھوڑا بہت لوگوں کو اس پہ جماتا ہوں، عظمت رسول پہ تم جم جاؤ، باقی سب خیر ہوگی۔ ہاں بس مجھے یہ موضوع اچھا لگا، جیسے کسی نے کہا کہ میرے قلم نے موضوع محمد چنا، کہ موضوع تو بہت ہے، سب اچھے ہیں، لیکن ہمیں موضوع محمد پسند ہے۔ میری قلم نے موضوع محمد چنا، اور پھر محبت کا کہا ہم اب قلم کو آلودہ نہ کریں گے، کسی کا معاملہ نہیں لکھیں، لکھیں گے تو آقا کے معاملے ہی لکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہونا بھی ایسے چاہیے۔ درود والے درود شریف لکھا تو بعض درود کبھی برکت کے لیے پڑھنے چاہیے، لیکن ہمیشگی اسی پر کرنی چاہیے جو آقا کی زبان سے نکلے۔ لکھی ہزاری کروڑی ہے محبت درود تاج ہے اور کچھ ہے تو ان کو بہت کم کبھی اتفاق سے پڑھے، زیادہ وہی پڑھے جو آقا جی نے پڑھے، لیکن انہوں نے جو محبت والے درود ہے کہ آقا سے محبت کرتے ہیں وہ برکت کے لیے، کہ محبت میں درود میں آقا کی صفات اور آقا کی تعریف لاتے ہیں محبت کی وجہ سے، تو دل خوش ہوتا ہے۔ صاحب تاج والمعراج والبراق دافع البلاء والوباء والقحط بلاؤں سب سے دفع ہوتی ہیں، وہ تو اللہ کرتا ہے، لیکن یہ وسیلہ بنتے ہیں نا، وسیلے کے طور سے۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا، بڑی تعریف درود سے تعریف کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ان کی بڑی توقیر ہے، ان کی بڑی توقیر ہے، شمس الضحیٰ بدر الدجا، ان کی بڑی توقیر ہے، اللہ کی قسم بڑی توقیر ہے۔
اتنی توقیر خدا ان کے ادب کے لیے قرآن کی آیتیں اتارنا. اور کھانے کے وقت آپ کو بے آرامی، خدا کھانے کا وقت ہے کہ قرآن شریف اتارنا. جب تم کھاتے تو نکل جایا کرو، بیٹھ جاتے ہو، ان کی آرام کا وقت ہوتا ہے، یہ شرماتے تم سے بات نہیں کرتے، تو تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کو ان کے آرام کا خیال. یہ قرآن کی آیتیں آپ بتایا، جس سے کتنی عظمت ظاہر ہوتی. تمہارے جیسے کس چیز میں تمہارا وسیلہ نہیں ہے، نہیں تھے اب بھی ہیں. کوئی کثرت سے درود پڑھے نا، کثرت ایک صحابی کے متفق حدیث ہے، میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. صحابی کا تکفا ہمک و یغفر ذنبک. اور تم نے کثرت درود کی کیونکہ آپ کی محبوبیت ہے. خدا اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، میرے محبوب کو یاد کیا. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اس کے وسائل ڈھونڈتے ہیں جو اس کو اچھے لگتے ہوں، تو وہ افسر خوش ہو جاتا ہے یا وزیر خوش ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کو لے جاتے ہیں، چیز جاتے ویسے کرتے ہیں، گھر میں لے جاتے ہیں، وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، پھر مکھن لگا کے وزیر منحوس کو راضی کر رہے ہیں. ہاں عورتیں ایسی کرتی ہیں، خدمتیں کرتی ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ بنا. اب ذرا ان سے پیار شروع کریں، خدا سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، سب کچھ دینے کو تیار ہے. ان سے محبت کرتے چلو. ہماری محبت کی جگہ اب ہم تم کو جیسے کہتے ہیں کرم میں نوازیں گے، حساب کتاب یعنی سب کچھ دیں گے. اب یہ جگہ ایسی ہے نا، آپ کو خدا نے محبت کے لیے بنایا، عشق کے لیے بنایا. اس سے آپ کی زندگی کی قسم کھائی کر عمر، اے محمد تیری جینے کی قسم ہے. اے اللہ، اے اللہ، اے محمد تیرے جینے کی قسم ہے. وقیل ہی یا رب، اے محمد مصطفیٰ تیرے بولنے کی قسم. آپ کی کیسا بولتے ہیں آپ لوگ، حیران ہو جاتے ہیں. ایک گفتگو کیسی دلکش گفتگو. وانت حلم بہذا اقسم بہذا، اس شہر کی قسم جس میں آپ چلتے ہیں. آپ چلتے ہیں نا اس شہر کی، آپ چلتے ہیں نا. آپ یہ وسیلہ نہیں تھا اور کیا وسیلہ نہ. شہر کی اتنی عظمت ہوتی ہے، اتنا پاگل بن جاتے ہیں. بس قسمت ان کی خراب ہے. تجلی جو جس دل پہ گزری، بالم کی تجلی جو جس دل پہ گزری، وہ دل ہی فقط جانے کیا اس پہ گزری. وہ دل ہی فقط جانے کیا اس پہ گزری. وہ دل ہی فقط جانے کیا اس پہ گزری. جب ایک ساما دل پہ طاری ہوا ہے، جب ایک ساما دل پہ طاری ہوا ہے، نہ جانے کب گزرا دن کب رات گزری. 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 بھینی سی خوشبو تیری دل پہ چھائی، ایک بھینی سی خوشبو تیری دل پہ چھائی. اسی کی خماری میں سب عمر گزری. 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 اسی کی خماری میں سب عمر گزری.
سرمست بن گیا جی، پتہ ہی نہیں کس عالم میں جا رہا، نشے کے سرمست. کیا بات ہے ان میں، خدا جانے ان میں کیا بات ہے. ان کی نگاہوں سے رحمت برستی رہے، ان کی نگاہوں سے رحمت برستی رہے، ہوش اڑتے رہیں، ہوش اڑتے رہیں، ہوش اڑتے رہیں، ان کی نگاہوں سے مستی برستی رہے. میرا دل کہتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو کیا کہوں، بس میں کیا کہوں، میں کیا، آپ بس کہتا ہوں آپ ہے، بس آگے بول نہیں سکتا. آپ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، آپ لاجواب حقیقت ہے جی. ایک پینے سے خوشبو تیری دل پہ چھائی، ایک پینے سے خوشبو تیری دل پہ چھائی، اسی کی خماری میں سب عمر گزری، اسی کی خماری میں سب عمر گزری، اسی کی خماری میں سب عمر گزری، اسی کی خماری میں سب عمر. حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس کا جواب دیں. چلو میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اندر سے باہر سے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو، محبت پیدا ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا ہے جو آقا جی نے بتایا ہے، اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے. تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟